کہ عمران خان جو ہیں وہ اگر اناؤنس کر دیتے ہیں، اچھا عمران خان اگر اس موقع پہ اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اپنے تمام اراکین کے ساتھ مستعفی ہو رہا ہوں. آج میں آپ کو سب سے بڑی خبر یہ دے رہا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے اندر اس بات پر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہمیں فوری طور پر انتخابات میں چلے جانا چاہیے نہیں چلے جانا چاہیے. یہ اس وقت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان اس بات پر انہوں نے غور شروع کر دیا ہے. جمع تفریق کیا ہوگی، اس موقع پہ کتنا فائدہ ہوگا، نقصان کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ سوچ تحریک انصاف کے اندر شروع ہو گئی ہے کہ اس وقت پچھلے 2 ہفتوں میں جو عمران خان صاحب نے جلسے کیے ہیں، جو نیریٹو بنا ہے اس نیریٹو کے بعد تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کا پرانا کارکن واپس آیا ہے، ان کا ووٹر واپس آیا ہے، عوام نے ان کے بیانیے کو خریدا ہے اور عمران خان صاحب جو خارجہ محاذ کے اوپر جو تقریر کر رہے ہیں اس کو پاکستان میں بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. ایک پہلے یہ آپشن بھی زیر غور تھا کہ کسی طرح سے اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے، کسی طرح سے اس عدم اعتماد کو ناکام بنایا جائے، ناکام بنا کر اور جلدی بجٹ اناؤنس کر دیا جائے. بجٹ اناؤنس کر کے تھوڑا سے جب اس کے ریزلٹ آنے لگ جائیں تو اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی انیشیٹوز تھے اب وہ گراؤنڈ پر نظر آنے شروع ہوئے ہیں، چاہے ہیلتھ کارڈ ہے، کامیاب جوان پروگرام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں وہ اب آگے سامنے آنے لگی ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹس بڑھنے لگ گئی، ٹیکس کلیکشن بڑھنے لگ گئی. عمران خان آگے مزید جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ارادہ رکھتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے میں. اس بجٹ میں جو ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے اس کا وہ براہ راست جو ہے وہ بہت بڑا ریلیف دینے جا رہے تھے سرکاری ملازمین کو اور بہت سارے طبقات کو. اب لیکن اس ساری صورتحال میں اس چیز پر غور کیا جا رہا ہے کہ آیا ہمیں پورا زور لگا کر پوری کوشش کر کے اس عدم اعتماد کو ناکام بنانا چاہیے یا ہمیں پہلے اناؤنس کر دینا چاہیے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اب عدیل ورائی صاحب کا سوال یہ ہوگا کہ اسمبلی تو توڑ نہیں سکتے. یہ بالکل یہ بات درست ہے، اب وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے. انہی چیزوں پر غور ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے، ایسا کس طرح سے ہے. اور دیکھیں یہ اب وہ ان کی لیگل ٹیم نہیں بتا رہی، لیکن پہلی مرتبہ اس چیز پر ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم اگر الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ اس کی دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی، قانونی صورتحال بھی دیکھنی ہوگی، اس کی سیاسی صورتحال بھی دیکھنی ہوگی. ساتھ ہی جو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک یہ بھی کوشش ہے کہ آپ آخری وقت تک لڑیں. 27 کے جو جلسہ ہو، 27 کے جلسے میں آپ اپنے روڈ میپ کا اعلان کر دیں کہ آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کرنے جا رہے ہیں، اور اس مومنٹم کو پھر آپ برقرار رکھیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس بات پہ آج سے یہ ڈسکشن تحریک انصاف کے اندر شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہمیں اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے الیکشن میں چلے جانا چاہیے یا نہیں چلے جانا چاہیے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا بیانیہ بہت تیزی سے عوام میں تقویت اس کو حاصل ہو رہی ہے، ان کے بیانیے کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہے اور عوام کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جنہوں نے میثاق جمہوریت میں لکھا تھا کہ 5 سال حکومتوں کو پورے کرنے چاہیے، وہ اپوزیشن جماعتیں جنہوں نے 18ویں ترمیم نے 63A کو ایڈ کیا کہ کوئی فلور کراس نہیں کرے گا، جو لوٹوں کے خلاف تھے، مریم نواز صاحبہ جو کہتے تھیں جو لوٹا بنے اس کے اوپر حملے کریں، آج وہ ضمیر خرید رہے ہیں. بہت سارے آپشنز ہیں اور اس میں سے ایک آپشن آپ کے سامنے ہے جو شیخ رشید صاحب نے کہا، اس کے اوپر بھی ہے. دیکھیں مختلف اس وقت حکمت عملی ہیں. لیکن صدیق آپ نے یہ کہا کہ اس وقت حکومت کی جو قانونی ٹیم ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ کیا پاسبل اور بیسٹ آپشن ہے اس وقت حکومت کے لیے. تو ایک جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے خلاف حکومت الیکشن کمیشن جانے کا اعلان کر رہی ہے. تو کیا اس حوالے سے بات ہوئی ہے، یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیں یہ سارے آپشن زیر غور ہے نا. اب ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع پہ ان لوگوں کو ڈی سیٹ کروا دیتے ہیں، ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیتے، 10 ہیں 12 ہیں 14 ہیں جتنے بھی. عدم اعتماد سے تو عمران خان بچ جائیں گے، آگے بجٹ کیسے پاس کروائیں گے، آگے بجٹ پاس ہونا ہے. تو یہ اس وقت اسی لیے یہ مختلف آپشن زیر غور ہیں، مختلف چیزیں زیر غور ہیں. لیکن یہ جو فیصلہ ہے لیگل ٹیم تو بعد میں اپنا فائنل اوپینین دے گی کہ اسمبلیاں کیسے یہ الیکشن میں جا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اگر اناؤنس کر دیتے ہیں، اچھا عمران خان اگر اس موقع پہ اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اپنے تمام اراکین کے ساتھ مستعفی ہو رہا ہوں، اگر یہ اعلان کرتے ہیں، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا لیکن کیونکہ آپشنز ہیں کیسے الیکشن کی طرف جائیں گے، اگر عمران خان یہ اعلان کرتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی شکست ہوگی صدیق جان صاحب. یہ تو بلاول سندھ سے چلے کہتے آ رہے تھے استعفیٰ دے دو، اسمبلیاں توڑ دو. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے شکست تسلیم کر لی. اور دوسری بات یہ ہے، قطع کلامی کی معذرت صدیق جان صاحب، آپ نے جو کہا کہ جی عمران خان اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ عوام میں چلے جائیں، الیکشنز میں چلے جائیں، یہ اب عمران خان کے ہاتھ میں یہ گیم اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ اپنی سادہ اکثریت ثابت نہیں کر دیتے. بلکہ دوسری سائیڈ یعنی انہوں نے اب اس وقت سادہ اکثریت ثابت کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپوزیشن اگر 172 لوگ پورے نہیں کر پاتی تب یہ گیند عمران خان کی کورٹ میں ہوگی کہ یہ اسمبلیاں توڑنی ہیں یا نہیں توڑنی. ابھی تو 28 تاریخ تک عمران خان ویسے یہ فیصلہ نہیں لے سکتے الیکشن کا. یہ تو اب اگر عمران خان کی اکثریت برقرار نہیں رہتی
تو اب نئی آنے والی حکومت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اسمبلیاں توڑنی ہے نہیں توڑنی, یہ سیٹ اپ جو ہے کتنا رکھنا ہے کتنا نہیں رکھنا. دیکھیں عادل وڈائی صاحب, اس وقت چیزیں کیا ہیں, ایک ہے اتحادیوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے, گو کہ اتحادیوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا کہ ہم حکومت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ادھر جہانگیر ترین گروپ, علیم خان گروپ, وہ آپ کے سامنے ہے, 10 12 14 ادھر منحرف اراکین سامنے آ گئے ہیں. اب ایک یہ ہے کہ عمران خان آخری وقت تک جائیں, کوشش کریں اپنی حکومت بچانے کی, حکومت بچا بھی لیتے ہیں تو اب ان کا کیا کریں گے ان 10 12 کا. اس کے بعد جو پنجاب میں جو اس وقت پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے وہاں 30-40 ناراض لوگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, پاسبل بیسٹ ویز کیا ہے حکومت کے پاس, اس پہ تو صدیق ہم آگے بھی ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں. اگر آپ بریک پہ نہیں جا رہی تو میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں. جی آپ کمپلیٹ کریں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ان کو آگے یہ چیزیں, اب دیکھیں ایک ہے فیصلہ ہونا, فیصلہ نہیں ہوا, ڈسکشن جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ تو رہے ہیں نا ان چیزوں کے اوپر, اور وہ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور یہ سوچنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے, عمران خان آگے کیا کہیں گے میں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنائی حکومت, مجھے نہیں ملی تھی سادہ اکثریت, میں نے ان کے ساتھ مل کے بنائی, میں نے یہ کیا, میں نے آزاد خارجہ پالیسی اپنائی, بیرونی مداخلت شروع ہو گئی, میرے خلاف یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, میرے اپنے لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, اور اب میرے پاس 2 ہی آپشن ہے. ایک یہ کہ میں ان کی بلیک میلنگ میں ہوں, ان کی منتیں ترلے کروں, ایک کو کافلی کو میں سی ایم شپ دے دوں, اور ادھر میں ان کی باتیں مان کے ان کو فنڈز دوں, ان کو پیسہ دوں, ان کو خریدوں یا اپوزیشن کے لوگ خریدوں. میں یہ نہیں کرنے والا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی اگر عدم اعتماد ان کی کامیاب ہو جائے گی, یہ بنائیں حکومت, میں اسی دن سے آ رہا ہوں باہر سڑکوں پر, میں اسی دن سے ان کی ڈٹ کے اپوزیشن کروں گا, کوئی بھی چیز ہو, لیکن 27 کو وہ اگلے روڈ میپ کا اعلان کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیا ہمیں فوری طور پر الیکشن میں چلے جانا چاہیے, اور اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کا سیاسی طور پہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا. اب تو یہی لگ رہا ہے کوئی جادو ہونے کا ہی ویٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم ممکنہ آپشنز پہ بات کریں, اس وقت سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے اسی پروگرام میں عدیل نے کیا بریک کی تھی کہ سندھ ہاؤس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کون کون موجود ہے, ذرا ناظرین سنیے. اس وقت جو میری اطلاعات ہیں کہ سندھ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ لوگ جو ہیں وہاں پر ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں, وہاں پر ان کی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے جو ہم نے ان کے لوگ توڑنے ہیں, ان کو سیکیورٹی جو سندھ کی جو فورس ہوگی, پولیس فورس ہوگی, وہ سندھ ہاؤس میں ان کو پروٹیکشن جو ہے وہ فراہم کرے گی. عدیل آپ نے خبر تو بریک کی تھی کہ اس وقت سندھ ہاؤس سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز موجود ہیں, لیکن ان کو میڈیا پہ لانے کا کیوں فیصلہ کیا گیا؟ میڈیا پہ لانے کی 2 وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ تھی کہ حکومت نے یہ طے کر لیا تھا کہ آپریشن بھی کرنا پڑا, تو سندھ ہاؤس میں جو لوگ چھپے ہوئے ہیں یا رکھے گئے ہیں تو ان کو بازیاب کروانا ہے, یا تو یہ لوگ خود منظر عام پر آ جائیں. تو اس طرح سے جو یہ سازش چل رہی ہے کہ یہ لوگ وہاں پر چھپے ہیں, ان کی بولیاں لگ رہی ہیں, ان کو آفرز دی جا رہی ہیں, تو ان کو ہم بازیاب کروائیں گے. اگر یہ کہیں گے ہم اپنی رضامندی سے آئے ہیں تو یہ خود ایکسپوز ہو جائیں گے, تو آپریشن کی تو نوبت ہی نہیں آئی. اور خود جن لوگوں نے, جو لوگ ان کے میزبان ہیں, تو پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اگر آپریشن ہوتا ہے, اور اس میں تو کیونکہ یہاں پر وفاق کے زیر انتظام سارا معاملہ ہے, اگرچہ سندھ ہاؤس کی اندرونی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, لیکن ویسے انتظامی طور پر تو یہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتا ہے سارا معاملہ, شیخ رشید کے انڈر آتا ہے سارا معاملہ. تو اس میں بہت سی ان کے لیے مسائل پیدا ہو جانے تھے, تو انہوں نے حکومت پر یہ پریشر رکھنے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم رضا کرانہ طور پر آئے ہیں, ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں, تو انہوں نے یہ 4-5 لوگ جو میڈیا کے سامنے لے آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس طرح راجہ ریاض صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 24 کے قریب ارکان ہے, گزشتہ روز ہم نے بتایا تھا کہ 17 کے قریب ارکان کل تک تھے, اس میں مزید اضافہ بھی ہوا ہے. یہ ان کی بات بالکل درست ہے, یہ جو 24 سے زائد لوگوں کی بات کر رہے ہیں, لوگ انہوں نے انگیج کر لیے ہیں, ان کو آفرز دی گئی ہیں, ان کو ٹکٹ کی لالچ دی گئی ہے, ان کو اگلا سیٹ اپ اگر بنتا ہے تو اس میں وزارتوں کی اس میں لالچ دی گئی ہے, اور بہت سے لوگوں کی نے فائنلائز کر لیا ہے. اب سامنے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں آپشنز ختم ہو گئے ہیں. آج انہوں نے تو اپنا ذہن ظاہر کر دیا ہے, انہوں نے یہ اسپیکر صاحب کے لیے بھی ایک سہولت بنا دی ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا ایک جواز مل گیا. یہ بحث الگ ہے 63A کا اطلاق پہلے ہوگا بعد میں ہوگا, لیکن 63A کے اطلاق کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں گے, تو آئین میں تو یہ چیز لکھی ہے, تو اس میں پھر اسپیکر کی رولنگ. باقی لوگ جو چھپے ہوئے ہیں ان کے نام ویسے تو آ چکے ہیں سامنے, ہمارے پاس بھی ان کے نام موجود ہیں,
وہ لوگ خود آ کر اپنا ذہن ظاہر کر دیں اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا. لیکن یہ پراپر پلاننگ کے تحت ہوا تھا تاکہ یہ لوگ کہہ دیں کہ ہم رضا کرانہ طور پہ آئے ہیں, تاکہ حکومت آپریشن نہ کر سکے. حکومت واقعی آپریشن کرنے کا سوچ رہی تھی, پلان انہوں نے تیار کر لیا تھا. دوسرا معاملہ یہ تھا, آپ کو لگتا ہے اس آپریشن کا فائدہ ہوتا حکومت کو اگر حکومت خود فگر آؤٹ کر لیتی؟ اس سے اپوزیشن پہ کافی پریشر آتا, اس سے ان ارکان پہ بھی کافی پریشر آتا, کیونکہ ان میں سے بہت سے ارکان کی حوصلہ افزائی ہوئی. آج جو ان لوگوں کو سامنے لایا گیا, ایک ہائپ کریٹ ہوگی, تو اس میں آج حکومت کو بڑا دھچکا لگا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت بڑا دھچکا لگا ہے حکومت کا. دوسری بات یہ ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ فیصلہ نہیں لے رہے تھے, سوائے ایک اتحادی کے جو باقی اتحادی ہیں وہ فیصلہ نہیں لے رہے تھے. تو ایک اس کی حکمت عملی یہ بھی تھی تاکہ ایک اتنی ہائپ کریٹ کر دی جائے, اور واقعی آج کر دی گئی ہے. اپوزیشن اس میں کامیاب ہوئی ہے یہ ہائپ کریٹ کرنے میں, اور آج حکومت بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے. تو پھر اتحادیوں کو فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی. اتحادیوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے اب کس جانب جانا ہے. ظاہر ہے اتحادی یہ دیکھیں گے کہ جیتنے والی پارٹی کون سی ہے, جیتنے والا فریق کون سا ہے, تو اتحادیوں کو اس میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ ان کی حکمت عملی تھی. بہرحال اس کے قانونی کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ قانونی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں سامنے, جی الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا, ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویک وکٹ ہوگی. الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیزالو کرنے والی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, اسمبلی ڈیزالو کرنے کا تو وزیر اعظم صاحب کے پاس اب آپشن ہی نہیں ہے. جب تک وہ وہاں پر تحریک عدم اعتماد ناکام نہیں ہو جاتی تو یہ وزیر اعظم صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن گورنر راج پہ بھی ہم آتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ جو جانے والا آپشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویک وکٹ پہ حکومت کھیلے گی جب آ جائے گی. کہا تھا کہ عدیل وہ اس کے ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے. جی بالکل, الیکشن کمیشن میں جائیں گے, وہ بولیں گے جی یہ معاملہ تو ہماری ڈومین میں ہی نہیں آتا. پھر دوسری بات ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ ایکٹ ابھی ہوا ہی نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس معاملے پر فیصلہ نہیں کر سکا جس کی ویڈیوز آ چکی تھی, جس کا الیکشن ہو چکا ہے, جس میں سارا معاملہ نیشنل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا تھا, خرید و فروخت ہو رہی تھی. تو اس میں ابھی حکومت کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ایویڈنس مجھے تو نظر نہیں آتا کہ حکومت کے پاس کچھ ہو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائے. اور ویسے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کر یہ کیا کریں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو فیصلہ ہوتے ہوتے مہینوں لگیں گے, اور سینٹ الیکشن کب ہوا اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اگر ایک سال میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو اس میں تو حکومت اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہی پھر اس کے فیصلے ہوں گے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اگر کوئی ان کو اوپینین دے رہا ہے تو بہت ہی ویک وکٹ پہ وہ کھیلیں گے. دوسری بات ہے کہ یہ سارا معاملہ اصل میں یہاں الیکشن کمیشن سپیکر ہے, سپیکر کے پاس پاورز ہیں, لیکن یہ بھی اب اتنا آسان نہیں ہوگا. اگر 20-25 لوگوں کو سپیکر رولنگ دے کے روکیں گے تو یقیناً وہ آگے عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی, اور اس میں یہ ڈیبیٹیبل ہے سارا معاملہ. آئین میں بڑی پروٹیکشن حاصل ہے سپیکر کی پاورز کو, لیکن اس میں بھی اب اتحادی اگر اناؤنس کر دیتے ہیں اپوزیشن کے حق میں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ گیم جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. ابھی بھی عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے.